اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فللہ الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمین وله الكبریاء فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. اما بعد، الحمدللہ ہمارا اختتام سورہ ہود کی 60 نمبر آیت پر ہوا تھا، اور انشاءاللہ تعالی یہاں سے آگے شروعات ہے. تو فرمایا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور طرف سمود کی، یہ سمود بھی قوم تھی جس کا ذکر پیچھے بھی ہم کر کے آئے ہیں، ان کی طرف بھیجا صالح علیہ السلام کو، ان کے بھائی کو. قال، کہنے لگے، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. جو ان کو پیغام دیا اللہ پاک نے وہ یہ تھا، انہوں نے کہا کہ اے قوم، غلامی کرو اللہ کی، نہیں ہے تمہارا الہ علاوہ اس کے. هو انشأکم من الارض، اس نے پیدا کیا ہے تم کو زمین سے. واستعمرکم فیہا، اور آباد کیا ہے اس میں. فاستغفروا، تو توبہ کرو اس کے آگے. ثم توبوا الیہ، اور اس کے بعد متوجہ ہو اس کی طرف، یعنی کہ توبہ کرو اس کی طرف، معافی مانگو اس سے اور توبہ کرو اس کی طرف. ان ربی قریب مجیب، بے شک میرا رب جو ہے وہ قریب بھی ہے اور قبول کرنے والا بھی ہے دعاؤں کو. قالوا، کہنے لگے، یا صالح، اے صالح، قد کنت فینا، تو تھا ہم میں، مرجون قبل ھذا، یعنی کہ انہوں نے ان کو بولا، جو ان کی قوم تھی، کہ تو ہمارے بیچ میں اس لیے لوٹا ہے، قبل اس سے، پہلے اس سے. اتنہانا ان نعبد ما یعبد آباءنا، تاکہ ہم غلامی کرنے لگیں، ہم چھوڑ دیں غلامی ان کی، منع کرے تو ہم کو ان کی غلامی سے جن کی غلامی کرتے تھے ہمارے آباء و اجداد. وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ، اور ہم تو اس شک میں ہیں اس سے جس کی طرف تو ہمیں بلاتا ہے، وہم کے اندر، یعنی کہ ہمارا جو اس کے اندر شک ہے اور وہم ہے جس کی طرف تو ہم کو بلاتا ہے. قال، انہوں نے فرمایا، یا قوم، اے قوم، ارأیتم، کیا تم دیکھتے نہیں ہو، ان کنت علی بینات من ربی، اگر ہوں میں واضحات کے اوپر اپنے رب کی طرف سے، وآتانی منہ رحمتا، اور اس نے وہ لایا ہے میرے پاس اپنے ہاتھ سے رحمت. فمن ینصرونی من اللہ ان عصیتہ، تو کون مدد کرے گا میری اللہ سے، اللہ کے سامنے، اگر میں نافرمانی کروں اس کی. یعنی کہ اگر تو میں ہدایت پر ہوں تو یہ اللہ کا کرم ہے، اور اگر میں اس کی نافرمانی کروں تو پھر اس سے کون مجھ کو بچائے گا. یہ انہوں نے ان کے سامنے سوال رکھا. فما تزیدوننی غیر تخسیرا، اور نہیں ہو تم زیادہ کرتے میرے لیے
لیکن صرف خسارہ پہنچانے میں، یعنی کہ تم جو مجھ کو یہ باتیں کر رہے ہو ان سے میرا خسارہ ہی بڑھتا ہے، کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے۔ تو فرمایا وَيَا قَوْمِ، اے قوم، هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ، یہ ہے ناقہ اللہ کی، یہ اونٹنی جو اللہ پاک نے ایک معجزہ بھیجی تھی، لَكُمْ آیاتن، تمہارے لیے ہے یہ آیت، نشانی، فَذَرُوهَا، اور چھوڑ دو اس کو، تَأْكُلُوا فِي الْأَرْضِ، تاکہ وہ کھائے، فِي الْأَرْضِ اللَّهِ، تاکہ وہ کھائے اللہ کی زمین میں سے، وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ، اور مت چھونا اس کو برائی سے، فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ، پھر تم کو جلدی ہی آ پکڑے گا، نہیں تو عذاب، یعنی کہ انہوں نے اطلاع کر دیا، ان کو ہاتھ بھی مت لگانا بری نیت سے، نہیں تو جلدی ہی تم کو پھر عذاب پکڑے گا۔ یہ ان کو جو ایک معجزہ، یہ ایک ان کے لیے اللہ پاک نے فتنہ بنایا تھا، اس کو معجزہ ان کو جو بھیجا، تو لازم یہ پیچھے بھی ہم پڑھ رہے ہیں، آگے بھی انشاءاللہ یہ کافی واقعہ ہے کا۔ فَأَقَرُوهَا، تو کاٹ دیا اس کو، فَقَالَ، اور کہنے لگے، تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَ أَيَّامٍ، یعنی کہ جب انہوں نے کاٹ ڈالا تو حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم فائدہ اٹھا لو اپنے گھروں میں 3 دن، ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٌ، یہ وعدہ ہے جو جھوٹا نہیں ہوگا، یعنی جھوٹا نہیں کیا جائے گا، یعنی کہ ان کو 3 دن کی مہلت دی کہ آپ 3 دن اپنے گھروں میں رہ سہ لو، تو 3 دنوں کے بعد پھر وہ عذاب کی وعید ہو گئی تھی ان کو۔ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا، پس جب آ گیا ہمارا حکم، نَجَّيْنَا صَالِحًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ، تو نجات دی ہم نے صالح علیہ السلام کو اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے تھے، بِرَحْمَةٍ مِّنَّا، اپنی رحمت سے، وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِئِذٍ، اور اس دن کی رسوائی سے، یعنی کہ اس دن کی رسوائی سے بھی اللہ پاک نے صالح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو بچا لیا۔ ان ربک هو القوی العزیز، بے شک آپ کا رب جو ہے وہ ہے قوت والا اور غالب۔ بے شک وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، تو آپ پکڑا ان میں سے جو ظالم تھے چنگاڑ نے، بس وہ رہ گئے اپنے گھروں میں اوندے پڑے ہوئے، یعنی کہ ان کی یہ کیفیت ہوگی کہ وہ ایک آواز سے، وہ بالکل بڑے بڑے محل بھی بناتے تھے، پیچھے بھی ہم ان کا واقعہ پڑھ کر آئے ہیں، تو آواز سے وہ بالکل ہی اوندے پڑے رہ گئے۔ تو فرمایا کَأَن لَّمْ يَغْنُوا فِيهَا، جیسے وہ نہیں تھے بسے اس میں، الا سن لو، اِنَّ ثَمُودَ كَفَرُوا رَبَّهُمْ، کہ بے شک جو سمود تھے انہوں نے انکاری کی تھی اپنے رب کی، کفر کیا تھا اپنے رب کا، ان کے رب کا، الا بُعْدًا لِثَمُودَ، تو بے شک جو سمود ہیں ان کے لیے دوری ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُولُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى، اور جب آئے ہمارے رسول ابراہیم علیہ السلام کی طرف خوشخبری لے کر، قالوا سلامن، کہنے لگے سلام، قال سلام، انہوں نے بھی آگے سے جواب دیا سلام۔ یہاں بھی جو سلام کا لفظ ہے وہ بغیر الف کے ہے، دونوں نے سلام کہا، السلام نہیں کہا، دونوں نے سلام کہا۔ فرشتے جو آئے، جو رسول آئے، یہ رسول جو آئے یہ کون تھے، فرشتے تھے یا روح، یہ ایک اہم معاملہ ہے یہاں، اور اگر دیکھنے میں آئے تو اکثریت یہ بات جو سامنے آتی ہے، یہ جو رسول تھے وہ ارواح تھی جو اللہ پاک نے بھیجی تھی، جو تحقیق کے بعد جو بات واضح ہوتی ہے، اور یہی صورت مریم علیہ السلام کے ساتھ بھی ہوئی، جب سورہ مریم میں بھی یہ واقعہ آئے گا، ان کے پاس جو روح آئی وہ بندے کی شکل میں، اسی طرح یہاں بھی جو روح یہ جو آئی وہ بندوں کی شکل میں آئی۔ اگر ان سے رسول مراد لیا جائے، یعنی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام مراد لیے جائیں، جس طرح اکثر لوگ لیتے ہیں،
اس میں جو مریم علیہ السلام سے، تو مریم علیہ السلام کا جو قصہ تو سورہ آل عمران میں ہے، اس میں وہ جب زکریا علیہ السلام اپنے حجرے میں تھے اس وقت ان کی طرف جو آئے تھے وہ فرشتے یعنی کہ جبرائیل علیہ السلام، لیکن پھر جب وہ نہانے کے لیے گئیں علادہ، وہ جو واقعہ جو سورہ مریم میں آتا ہے، اس وقت ان کے پاس آئی تھی روح۔ یہ دو الگ الگ واقعے ہیں۔ اسی طرح یہاں بھی جو روح جو ان کے پاس آئے یہ ایک سے زیادہ تھے، تو یہ بھی روح آئی تھی۔ یہاں بھی ان کا نام اللہ پاک نے رسول رکھا، چونکہ وہ انسانوں کی شکل میں آئے تھے، تو لہٰذا وہ لے کر آئے ان کو خوشخبری کی خبر، اور انہوں نے ان کو سلام کہا اور انہوں نے بھی ان کو سلام کہا۔ فما لبث ان جاء بعجل حنیذ، یعنی کہ جب وہ آئے تو وہ ٹھہرے نہیں، جلدی سے گئے اور لے کر آئے ایک بنا ہوا بچڑا، یعنی کہ جیسے وہ ان کے پاس پہنچے تو وہ ٹھہرے نہیں، جلدی سے چلے گئے اور بھنا ہوا ایک بچڑا لے کر آئے خدمت داری کے لیے، لازمی بات ہے۔ فَلَمَّا رَأَىٰ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ عَلَيْهِ، پس جب دیکھا انہوں نے کہ ان کے جو ہاتھ تھے نہیں پہنچ رہے تھے اس کی طرف، یعنی کہ اس کھانے کی طرف، نَكِرَاهُمْ، تو ناپسند کیا انہیں، وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِیفَةً، تو اور محسوس کیا ان کی طرف سے خوف، یعنی کہ ان کی وجہ سے خوف محسوس کیا۔ اس کے بارے میں بہت سارے واقعات ملتے ہیں، وہ تو آخر انسانوں کی شکل میں تھے، کوئی خوف والی بات تو یہ ایسی نہیں تھی کہ ان سے نہ خوف کرتے۔ ایک انسان اگر کوئی سامنے بیٹھا ہے، وہ اس کو نہیں ہاتھ میں لے رہا کھانے کو، تو اس سے یہ نہیں خوف ہو سکتا کہ وہ کوئی پیغمبر ہے، کوئی فرشتے تھے، یا مطلب کوئی اور شکل تھی، نہیں، وہ انسان تھے، انسانوں کی شکل میں آئے تھے، تو انسان تو نہیں تھے لیکن انسانوں کی شکل میں آئے تھے۔ تو ان سے وہ خوف کی وجہ جو زیادہ تر بیانوں میں ملتی ہے وہ یہ کہ اس وقت میں اگر کوئی کسی کا کھانا نہیں کھاتا تھا وہ کوئی دشمن سمجھا جاتا تھا، تو یہ اتنی بڑی وہ دیانتداری اس وقت ان وقتوں میں تھی، تو اس وجہ سے ان کو کوئی خوف ہوا، یا اللہ عالم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ واقعی فرشتے انہوں نے ہاتھ میں اٹھانے کی کوشش کی ہو اور وہ ہاتھ سے نہیں لے سکتے ہوں، یہ بھی ہو سکتا ہے، وہ جو رسول تھے۔ تو تو فرمایا قالوا لا تخف، کہنے لگے آپ خوف مت کیجئے، ان ارسلنا الی قوم لوط، ہم بھیجے گئے ہیں قوم لوط کی طرف۔ یہاں ان کے آنے کا مقصد بیان ہوا، ایک تو خوشخبری ان کو دینی تھی، دوسرا لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف وہ بھیجے گئے تھے۔ وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ، اور ان کی جو بیوی تھی وہ کھڑی ہوئی تھی، فَضَاحِكَتْ، پس وہ مسکرائیں، فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ، تو ہم نے خوشخبری دی ان کو اسحاق کی، وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ یعقوب، اور پیچھے اسحاق کے یعقوب علیہ السلام کی، یعنی کہ ان کو ان کی خوشخبری دی سنائی گئی وہاں۔ قالت، کہنے لگی، یا ویلتا، آئے خرابی، الدو، کیا بیٹا ہوگا مجھے، کیا اولاد ہوگی مجھے، وَأَنَّا عَجُوزٌ، اور میں تو ہوں بڑھیا، وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا، اور یہ میرے جو شوہر ہیں یہ بوڑھے ہیں، ان هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ، یہ تو وہ کوئی عجیب بات ہے، کوئی عجیب خبر ہے، یعنی کہ یہ جو آپ سنا رہے ہیں۔ قالوا، کہنے لگے، تعجبین، کیا تم تعجب، کیا آپ کو تعجب ہوا، من امر اللہ، اللہ کے حکم میں، رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، رحمت ہو آپ پر اللہ کی اور برکتیں ہو آپ پر اے گھر والو۔ یہاں اہل بیت جو لوگ اکثریت، جو کئی ایسے لوگ ہیں بیت، اہل بیت وہ گنتے ہیں، جس طرح مثال کے طور پر ہمارے مسلمانوں میں
اہل بیت کا لفظ جو ہے نا وہ اکثریت گنا جاتا ہے نبی علیہ السلام کے گھر میں سے ان کی بیٹی اور ان کے داماد اور آگے ان کی اولاد کے اوپر، اور ان کی بیویوں ازواج مطہرات کو وہ اہل بیت نہیں گنتے۔ یہاں اگر اہل بیت کا لفظ دیکھیں آپ تو یہ اہل بیت کہا گیا ان کی بیوی کو، تو بیوی کو اہل بیت کہا گیا ہے قرآن پاک میں، اور گھر والوں کو۔ اسی طرح دوسری جگہ آئے گا انشاءاللہ جس میں موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے کہا میں تم کو اہل بیت بتاؤں، اہل بیت ایک گھر والے، وہ ان کی ماں تھی، لازمی بات ہے۔ تو وہ جب انہوں نے وہ فرعون کی بیوی نے ان کو اٹھایا موسیٰ علیہ السلام کو، تو انہوں نے کہا کہ میں تم کو ایسے گھر والے بتاؤں جو اس کو دودھ پلا دے، تو وہ گھر والے، اہل بیت کا مطلب گھر والے، اور اس میں جو اہل بیت کہا وہ بیوی جو ان کی تھی ان کو اہل بیت کہا۔ تو فرمایا انہو حمید مجید، بے شک وہ جو ہے یعنی کہ اللہ کی ذات جو ہے وہ ہے تعریف والا اور بڑی شان والا۔ تو فرمایا فلما ذهب عن ابراہیم الروع، پس جب ہٹ گئی اوپر ابراہیم علیہ السلام سے گھبراہٹ، وجاءته البشرا، اور جب آ پہنچی ان کو خوشخبری بھی، یجادلونا فی قوم لوط، پس وہ بحث کرنے لگے ہم سے قوم لوط کے بارے میں۔ یہ قوم لوط کے بارے میں ان کی جو بحث ہوئی، یہ قرآن میں کوئی اس کا واقعہ نہیں ملتا، اتنا ملتا ہے کہ بحث وہ کرنے لگے۔ یہ واقعہ بائبل میں ملتا ہے، تورات میں، وہاں پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کچھ اس طرح کی ڈیمانڈیں کی کہ پہلے تو ان سے پوچھا کہ اگر اس قوم میں 100 بندے ہوں تو کیا آپ اس کو ہلاک کرو گے؟ 100 بندے اگر مومن ہوں تو کیا آپ پھر بھی آپ اس کو ہلاک کرو گے؟ انہوں نے کہا اس طرح نہیں کریں گے۔ اسی طرح پھر انہوں نے 50 کا کہا، مطلب وہ ایکسیکٹ مجھ کو ذہن میں نہیں ایکسیکٹ کون کون سے فگر جو انہوں نے کہے، لیکن ایک مثال کے طور پہ جو انہوں نے بیان کیا کہ پھر 50 کا کہا۔ انہوں نے کہا اگر 50 مومن ہوں تو کیا آپ ان کو پھر بھی اس قوم کو تباہ کرو گے؟ انہوں نے کہا 50 ہوں تب بھی نہیں کرے گی۔ پھر کرتے کرتے وہ آگے 10 ہوں، انہوں نے کہا اگر 10 مومن ہوں تو کیا آپ ان کو بھی ہلاک کرو گے؟ پھر بھی ہلاک کرو گے اس قوم؟ انہوں نے کہا 10 ہوں تب بھی نہیں کرے گی۔ پھر انہوں نے کہا 5 ہوں تو کیا پھر بھی آپ کریں گے؟ انہوں نے کہا 5 ہوں تب بھی نہیں کریں گے۔ پھر اس کے بعد ان کو روک دیا گیا کہ آپ اس طرح سوال نہیں کریں ہم کو۔ پھر لازم بات ہے ان کے اوپر جو اس قوم میں سے بچے تھے وہ حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی 2 بیٹیاں، یہ جو بائبل میں واقعہ آتا ہے۔ تو باقی فرمایا وہ یہاں ان سے بحث کرنے لگے تو اللہ پاک نے فرمایا اِنَّ ابراہیم لحلیم اواب منیب، اور ابراہیم علیہ السلام جو تھے، بے شک اللہ پاک نے فرمایا بے شک ابراہیم علیہ السلام حلم والے تھے، بردبار تھے، یعنی کہ اور کیا ہی رجوع کرنے والے تھے، کیا ہی خوبصورت رجوع کرنے والے تھے وہ ابراہیم علیہ السلام۔ ابراہیم علیہ السلام کی یہ بات اللہ پاک نے قرآن میں دہرائی ہے کہ وہ کیا ہی خوب جو ہے وہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے، حلیم تھے، بردبار تھے۔ تو فرمایا یا ابراہیم، اے ابراہیم اعرض عن ھذا، جانے دیجئے اس کے اوپر سے، یعنی کہ اس بات کو جانے دیجئے، انہو قد جاء امر ربک، کہ بے شک آ پہنچا ہے حکم آپ کے رب کا، وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرَ مَرْدُودٍ، اور ان کے اوپر تو آ کر رہے گا عذاب جو پھر جانے والا نہیں، یعنی کہ جو پھرنے والا نہیں، وہ آ کر رہے گا ان کے اوپر عذاب علاوہ پھر جانے کے۔ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُولُنَا، اور جب آ پہنچے ہمارے رسول، یہاں بھی پھر وہ لفظ رسول آیا آگے، جب ہمارے رسول لوط علیہ السلام کے پاس، سیء بہم، تو وہ
یعنی کہ جب ان کے پاس پہنچ گئے تو وہ غمگین ہوئے ان سے، ان کی وجہ سے، جب انہوں نے ان کو دیکھا تو وہ اس کی وجہ سے وہ غمگین ہوئے، وَضَاقَ بِهِمْ، اور تنگ ہوئے ان سے، ذرعن ناپ سے، یعنی کہ ان کے ناپ سے وہ تنگ ہوئے، ان کو لمبا چوڑا دیکھ کر، خوبصورتی میں دیکھ کر، جو بھی ان کی وہ جوانی دیکھ کر، کیونکہ وہ لوگ جو تھے اس قوم کے لوگ زیادہ تر لڑکوں کی طرف مائل ہوتے تھے، تو یہ جو آئے وہ تو ان کی جانچ اور ناپ تول جو ان کا تھا، خوبصورتی جو بھی ان کی تھی، اور جوان، مطلب وہ دو بندے وہ ان کے گھر مہمان آئے تو ان کو دیکھ کر وہ کیا ہوا، تنگ ہوئے، کیونکہ ان کو پتہ تھا اپنی قوم کی حالات کس طرح کی، تو اس وجہ سے ان کو وہ جو ہے دلی کے تنگی ہوئی، دل میں وہ غمگین ہوئے۔ تو خیر فرمایا وقال هذا یوم عصیب، اور یہ بھی کہا انہوں نے کہ یہ دن تو بڑا سخت ہے، یہ دیکھ لیں، یعنی کہ اس قوم کے حالات اس طرح کے تھے کہ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنے مہمانوں کو دیکھ کر ہی یہ منہ سے کہا یا جو بھی کہا کہ میرے یہ دن تو بڑا سخت ہے، تنگ بھی ہوئے ان کو دیکھ کر۔ تو فرمایا وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ، اور وہ قوم جو تھی وہ آئی ان کے پاس بھاگتے ہوئے، دوڑتے ہوئے، وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، اور وہ اس سے پہلے کر رہے تھے برے کام، یعنی کہ وہ جب وہ لڑکے پہنچے ہیں یا جو وہ رسول پہنچے ہیں اس سے پہلے بھی وہ برے کاموں میں مصروف تھے، برے ہی کام کر رہے تھے، تو جب انہوں نے وہ سب دیکھا تو وہ ان کی طرف بھی آگے بھاگتے بھاگتے سب، تو کہنے لگے قال یا قوم ہؤلاء بناتی ہن اطہر لکم، تو لوط علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اے قوم، یہ ہیں بیٹیاں میری، یہ ہیں صاف تمہارے لیے، یعنی کہ بیٹیاں میری جو ہیں یہ صاف ہیں تمہارے لیے۔ تو انہوں نے اپنی بیٹیاں ان کو دینا پسند فرمایا اپنے مہمان۔ یہ دیکھیں کس طرح کی اس دور میں مطلب وہ مہمان نوازی کا کیا سسٹم تھا اور کیا چیزیں تھیں، اور مطلب الحمدللہ کتنے بڑی بات انہوں نے کہہ دی۔ تو فاتقوا اللہ، انہوں نے فرمایا کہ پرہیزگاری کرو اللہ کی، ولا تخزونی فی ضیفی، اور نہ مجھ کو غمگین کرو میرے مہمانوں میں، الیس منکم رجول رشید، کیا نہیں ہے تم میں کوئی بھی سیدھا آدمی، یعنی کہ کوئی آدمی بھی سیدھا نہیں ہے، کوئی سیدھائی والی بات کرنے والا کوئی آدمی نہیں ہے۔ قالو، کہنے لگے وہ جو قوم کے لوگ تھے ان کے، وہ کہنے لگے لقد علمت ما لنا فی بناتک من حق، کہ وہ کہنے لگے کہ آپ جانتے ہو کہ ہم کو نہیں ہے آپ کی بیٹیوں میں کوئی کچھ بھی حق، یعنی کہ ہم کو آپ کی بیٹیاں نہیں چاہیے، آپ جانتے ہو اس بات کو۔ یہ دیکھیں وہ کس طرح کی قوم تھی، وہ انتہائی گندگی میں پڑی ہوئی، یعنی کہ گندگی میں پھنسی ہوئی قوم تھی وہ۔ تو اس کی یہ کیفیت تھی کہ وہ آگے آئے گا کہ وہ اپنی محفلوں میں برے کام کرتے تھے اور اس کو دیکھتے بھی تھے، یعنی کہ آمنے سامنے بیٹھ کر وہ گندے کام کرتے تھے اور آپس میں وہ مطلب دیکھتے بھی تھے اس کو۔ آج اس چیزوں کو دیکھنا بھی عام ہو چکا ہے، آج کل تو انٹرنیٹ کا دور ہے، بہت ساری چیزیں جو گندے لوگ وہ شو کرتے ہیں، تو ان سے بچنا انسان کے اوپر کی ذمہ داری۔ شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ آپ اللہ کے راستے سے ہٹ جائیں، یہ سورہ الاعراف میں ہم پڑھ کر آئے تھے کہ شیطان تو چاہتا ہے کہ جس طرح اس نے آپ کے ماں باپ کو ان کو وہ دکھائے ننگا کر کے، ان کو وہ آپ کو بھی دکھانا چاہتے، تو آپ وہاں پردے کا حکم ہوا باقاعدگی سے، تو لہٰذا یہ عمل اس قوم میں بھی تھا۔ تو یہ قوم نے فرمایا اللہ پاک نے کہ یعنی کہ جب اس قوم نے آ کے کہا لوط علیہ السلام سے کہ ہم کو آپ کی بیٹیاں نہیں چاہیے، وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ، اور تو جانتا ہے جو ہم چاہتے ہیں، یعنی کہ
وہ لوط علیہ السلام سے کہنے لگے ہم کو آپ کی بیٹیاں نہیں چاہیے، آپ جانتے ہو جو ہم چاہتے ہیں۔ قالا کہنے لگے لوط علیہ السلام لو ان لی بکم قوتن، کہ اگر ہو جائے میرے پاس قوت تمہارے بارے میں، او آوی الی رکن شدید، یا یہ کہ میں ٹھکانہ پکڑ سکوں، پا سکوں کہیں کسی سہارے کا، کسی مضبوط سہارے کا۔ تو قالو کہنے لگے یا لوط، اے لوط، انا رسول ربک، ہم رسول ہیں تمہارے رب کے۔ یہ یعنی کہ وہ جو رسول تھے انہوں نے ان کو تسلی دی لوط علیہ السلام کو۔ لن یصلوا الیک، نہیں وہ پہنچ سکیں گے آپ تک۔ فاسر باہلک، یہ اسرے کا لفظ ابھی آیا ہے، یہ اسرے کا لفظ انشاءاللہ قرآن میں بارہا آئے گا، اور سورہ اسراء میں خاص طور کے اوپر یہ لفظ ہے جہاں نبی علیہ السلام کو اسراء کرایا گیا، جس کو لوگوں نے معراج بنایا ہوا ہے، جو کہ معراج نہیں ہے۔ اسراء کا مطلب ہوتا ہے زمینی سفر، جو زمین کے اوپر سفر کیا جائے، ہموار زمین کے اوپر جو سفر کیا جائے اس کو اسراء بولتے ہیں۔ اور یہاں بھی انہوں نے کہا کہ فاسرے، تو آپ زمین میں چلے جائیے، یعنی کہ یہاں سے آزادی پہ نکل جائے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے اس دور میں شہر جو ہوتے تھے وہ چار دیواری کے اندر تھے، آپ آزاد زمین میں چلے جائیے۔ بے اہل کا، ساتھ اپنے گھر والوں کے، بقطع من اللیل، یعنی کہ ایک ٹکڑے میں رات کے ایک حصے میں آپ نکل جائیے۔ ولا یلتفت منکم احد، اور نہ کوئی پیچھے مڑ کر دیکھے تم میں سے ایک بھی، الا امرأتک، مگر آپ کی بیوی، انہ مصیبہا ما اصابہم، یعنی کہ اس کے اوپر بھی پڑے گی، وہی پہنچے گا، وہی کچھ جو ان کو پہنچے گا۔ وہ ان کی بیوی، یہاں ان کو حکم ہوا تھا کہ آپ نکل جائیے اور پیچھے مڑ کر کوئی نہ دیکھے۔ یہ بات جو ہے یہ ان کی جو بائبل وغیرہ ہے ان میں ملتی ہے کہ وہ جب نکلے ہیں وہاں سے تو ان کی بیوی نے پیچھے مڑ کر دیکھا ہے، تو وہ وہیں پتھر بن گئی۔ اللہ عالم، قرآن میں اس کا اس طرح کا ذکر نہیں، قرآن میں بالکل یہ بات تھوڑی بہت اس سے ملتی ضرور ہے۔ یہاں جو بات آئی جس طرح کہ انہوں نے کہا کہ آپ نکل جائیے یہاں سے، پر پیچھے مڑ کر نہیں دیکھے کوئی بھی تم میں سے ایک، مگر آپ کی بیوی کے، تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ بیوی نے وہ پیچھے مڑ کر دیکھنے والی تھی۔ تو یہ بات ملتی جلتی ہے اس سے تھوڑی بہت ہی کہ ہو سکتا ہے وہ، یعنی کہ اس قوم میں وہ غرق نہیں ہوئی، جب نکلے ہیں تو نکلنے کے بعد وہ بات پتھر کی بن گئی۔ اللہ عالم۔ تو لہٰذا فرمایا ان موعدہم الصبح، بے شک ان کا جو وعدہ ہے وہ صبح کا ہے۔ الیست صبح بقریب، کیا نہیں ہے صبح نزدیک ہی، یعنی کہ ان کا جو عذاب کا وہ وعدہ ہے وہ ہے صبح کے وقت کا، تو لہذا صبح اتنی کوئی دور تو نہیں ہے، یہ تو قریب ہی ہے صبح۔ فلما جاء امرنا، پس جب آ پہنچا ہمارا حکم، علیہا، جعلنا علیہا سافلہا، اور کر دیا ہم نے ان کو نچلا اس کا، وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنْضُودٍ، تو اور اوپر سے برسایا ہم نے پتھر ان کے اوپر جو یعنی کہ کنکر تھے جو تہ بتہ تھے، پتھر ایسے کنکریاں تھی، پتھروں کی ایسی کنکریاں تھی جو تہ بتہ تھی۔ تو یہاں جو فرمایا کہ پہلے انہوں نے فرمایا کہ وہ نیچلا کر دیا، یعنی کہ اس بستی کو الٹا دیا، نیچے اوپر کر دیا، اس کے بعد پھر ان کے اوپر جو تھی وہ برسات ہوئی اس کی پتھروں کی جو کنکریاں تھی تہ بتہ۔ یہ بات
آج کے سائنٹسٹ جو ہیں وہ بھی اس چیز کو مانتے ہیں کہ اس وقت زمین پر آسمانوں سے پتھر آئے ہیں، تو یہ چونکہ وہ آسمان میں پتھر بہت زیادہ ہیں خلا میں جو گھوم رہے ہیں، تو یہ باتیں آج سائنٹسٹ بھی مانتے ہیں کہ یہ واقعی اس دور میں یہ چیز، اور یہ اس بستی کا ذکر بائبل میں بہت زیادہ ہے۔ ان کو سمود اور گمورا کی بستیاں بولتے ہیں۔ تو خیر فرمایا کہ وہ جو آئے ان کے اوپر جو پتھر تھے، کنکریاں طے بطے، مصوماتن عند ربک، یعنی کہ ان کے اوپر نشان لگے ہوئے تھے آپ کے رب کی طرف سے، آپ کے رب کے ہاں سے۔ وما ہی من الظالمین ببعید، اور نہیں ہے وہ ان ظالموں سے دور، یعنی کہ یہ جو ظالم نبی علیہ السلام کی قوم کے جو لوگ تھے، نبی اللہ پاک نے فرمایا ان سے وہ دور نہیں ہے۔ یہ مکہ اپنا سعودی عرب کے تقریباً بارڈر سے وہ آگے سے یہ شروع ہو جاتا ہے، یہ ایریا جو سدوم اور گمورا کی بستیوں کا ہے، فلسطین کے شروع میں آتا ہے، عمان کے اس طرف سائڈ میں۔ تو لہذا فرمایا وَإِلَىٰ، یہاں سے آگے پھر وہ پوری ہوئی ان کی بات حضرت لوط علیہ السلام کی، اور آگے سے یہ واقعہ شروع ہونے والا ہے حضرت شعیب علیہ السلام کا۔ فرمایا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ، اور طرف مدین کے، أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، ان کے بھائی شعیب کو۔ یہ مدین جو تھے ان کا ذکر آتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو تیسری بیوی ہے کتورا، جس کا ذکر بائبل میں آتا ہے، ان کے بیٹوں میں سے ایک بیٹا تھا جس کا نام تھا مدین۔ تو یہ شعیب علیہ السلام کا زیادہ تر جو باتوں میں آتی ہے، جو لوگ قصوں میں پڑھا جاتا ہے، وہ یہ کہ یہ انہی کی نسل میں سے تھے، اللہ عالم۔ تو فرمایا قال یا قوم اعبدوا اللہ، انہوں نے بھی کہا اے قوم غلامی کرو اللہ کی، ما لکم من الہ غیرہ، نہیں ہے تمہارا علاوہ اس کے کوئی الہ، ولا تنقصوا المکیال، ولا تنقصوا المکیال، اور نہ کم کرو تم ناپ، والمیزان، اور نہ تول، یعنی کہ ناپ اور تول کو کم مت کرو۔ انی اراکم بخیر، میں دیکھ رہا ہوں تم کو اچھائی میں، وانی اخاف علیکم عذاب یوم محیط، اور میں خوف کرتا ہوں تمہارے اوپر عذاب کا جو گھیر لے گا تم کو، یعنی کہ ایسے عذاب سے ڈرتا ہوں جو گھیرنے والا ہے۔ وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ، اور اے قوم پورا کرو ناپ کو، والمیزان، اور تول کو، بالقسط، انصاف کے ساتھ، وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، اور نہ کم کیا کرو، یعنی کہ جو ناپ تول میں کمی وغیرہ نہ کرو آپ اور لوگوں کی اشیاء کی۔ تو وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور نہ فساد کرو بیچ زمین میں مفسدوں کی طرح، فساد کرنے والوں کی طرح۔ بقیت اللہ خیر لکم، جو یعنی کہ باقی رہا ہوا ہے اللہ کی طرف سے وہ بہتر ہے تمہارے لیے، ان کنتم مؤمنین، یعنی کہ جو تم کو فائدہ، صحیح حق کا فائدہ حاصل ہوتا ہے وہ تمہارے لیے بہتر ہے، وہی اچھی بات ہے، آپ اپنا حق لو خالی۔ تو لہٰذا یہی بیان ہوا کہ جو بقیہ رہتی ہے اللہ کی طرف سے وہ بہتر ہے تمہارے لیے، اگر تم مومن ہو، اگر تم پرہیزگار ہو، اپنا ایمان رکھنے والے ہو۔ وما انا علیکم بحفیظ، اور نہیں ہوں میں تمہارے اوپر کوئی حفاظت کرنے والا، یہ میں کوئی تمہارا حافظ نہیں ہوں، تمہارے اوپر حفاظت کرنے والا بنا کر بھیجا۔ قالو، وہ کہنے لگے، یا شعیب، کہ اے شعیب، اصلاتک تأمرک ان نترک
ما یعبد آباؤنا، کیا آپ کی جو نماز ہے، یعنی کہ یہ دیکھیں ان کا جو جواب بنا ان کی طرف، انہوں نے کہا کہ آپ کی نماز جو ہے وہ کیا آپ کو یہ سکھاتی ہے، یہ بتاتی ہے کہ ہم چھوڑ دیں جس کی غلامی کرتے تھے ہمارے آباء و اجداد، او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، یا ہم اگر بڑھانا چاہیں اپنا مال، اپنے مال کو اگر ہم بڑھانا چاہیں تو ہم نہ اس کو بڑھائیں، یعنی کہ آپ یہ چاہتے ہیں۔ تو فرمایا انکا لانت الحلیم الرشید، انہوں نے کہا کہ آپ تو پھر بہت ہی بردبار ہو اور بہت سیدھائی پہ کے اوپر ہو، بہت سیدھی راہ کے اوپر چلنے والے ہو۔ تو انہوں نے فرمایا قال یا قوم، انہوں نے فرمایا اے قوم، ارائیتم، کیا تم دیکھتے نہیں، ان کنت علی بینات من ربی، اگر میں ہوں واضحات کے اوپر اپنے رب کی طرف سے، وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا، اور اس نے مجھ کو رزق دیا ہے اپنی طرف سے، اپنے ہاں سے رزق اچھا، وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ، اور نہیں میں چاہتا کہ میں مخالفت کروں اس کی جس سے تم کو منع کر رہا ہوں، نہیں میں چاہتا کہ مخالف کروں تمہیں اس کے جس سے منع کرتا ہوں تم کو، یعنی کہ یہ نہیں میں چاہتا کہ اگر میں آپ کو ایک چیز سے منع کر رہا ہوں اور میں خود وہ کرنے لگ پڑوں، یہ ایسے بات نہیں ہے۔ ان اریدو، میں تو چاہتا ہوں، الا الاصلاح، یہ کہ اصلاح ہو جائے، مستطعت، جہاں تک ہو سکے، یعنی کہ جہاں تک ہو سکے اصلاح کی میں آپ کے اوپر بات کر رہا ہوں۔ وما توفیقی الا باللہ، اور نہیں ہے مجھ کو توفیق کا ملنا مگر صرف اللہ کی طرف سے، علیہ توکلت والیہ انیب، اسی کے اوپر میں توکل کرتا ہوں اور اسی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ یہ تو ہو گیا حضرت شعیب علیہ السلام کا اپنی قوم کو جواب۔ تو فرمایا وَيَا قَوْمِ، اور اے میری قوم، لا یجرمنکم شقاقی، ہرگز نہ آمادہ کرے تمہیں مخالفت میری، ان یصیبکم مثل ما اصاب قوم نوح، کہ تم کو پہنچے کہیں اسی جیسا جس طرح کا پہنچ گیا تھا قوم نوح علیہ السلام کو، او قوم ہود، او قوم ہود، یا ہود علیہ السلام کی قوم کو، او قوم صالح، یا صالح علیہ السلام کی قوم کو، وما قوم لوط منکم ببعید، اور نہیں ہے لوط علیہ السلام کی قوم تم سے کچھ دور، یعنی کہ اس وقت جو لوط علیہ السلام کی قوم کا یہ جو واقعہ ہوا تھا یہ تھوڑا ہی عرصہ پہلے کی بات ہوئی تھی، اتنا زیادہ وقت نہیں گزرا تھا، تو اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ وہ ان کا تو وہ تم سے کوئی دور بھی نہیں ہے۔ تو اس لہٰذا فرمایا وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، تو معافی مانگو اپنے رب سے، ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اور توبہ کرو اس کی طرف، إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ، بے شک میرا رب جو ہے وہ رحم فرمانے والا ہے اور محبت فرمانے والا ہے۔ کہنے لگے، ابھی یہ ان کا جواب آ گیا، کہنے لگے قالوا یا شعیب، اے شعیب، ما نفقہ کثیرا مما تقول، کہ یعنی کہ ہم سمجھ پاتے ہیں بہت ساری جو تو بیان کرتا ہے، وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا، یعنی کہ ہم نہیں سمجھ پاتے جو بہت کچھ تو بیان کرتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں تجھ کو اپنوں میں سے کمزور، ہم اپنے میں تم کو کمزور دیکھتے ہیں، وَلَوْلَا، اور اگر نہ، رَحْتُكَ لَرَجْمَنَّكَ، لَرَجَمْنَكَ، یعنی کہ اگر نہ ہوتے
تمہارے قبیلے والے تو ہم تجھ کو رجم کر ڈالتے، یعنی کہ مار ڈالتے۔ رجم کی سزا ایسی ہوتی ہے جس طرح بندے کو مار ڈالنا ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ کے گھر والے نہ ہوتے تو ہم تو آپ کو مار ڈالتے، یعنی کہ آپ کے گھر والوں کی وجہ سے آپ کے مطلب قبیلے والے جو ہیں ان کا منہ دیکھتے ہیں۔ یہاں وہ بات آ جاتی ہے کہ انہوں نے اس طریقے سے کہا کہ اگر تمہارے قبیلے والے نہ ہوتے تو ہم تو تم کو مار ڈالتے۔ وما انت علینا بعزیز، اور نہیں ہو تم ہمارے اوپر کوئی غالب، یعنی کہ یہ ان دھمکی والی بات ہوگی، ان کو دھمکی دے رہے تھے اپنی طرف سے۔ قالا، تو انہوں نے آگے سے جواب دیا، یا قوم، اے قوم، ارہتی اعز علیکم من اللہ، کہ اے قوم کیا میری جو قبیلہ ہے وہ غالب ہے تم پر اللہ سے، یعنی کہ اللہ کے علاوہ وہ تم پر زیادہ غالب ہے۔ وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظِهْرِيًّا، اور اللہ کو، یعنی کہ اللہ کو تو تم نے ڈال رکھا ہے اپنی پیٹھ کے پیچھے، اپنی پشت کے پیچھے تم نے اس کو، اللہ کی ذات کو ڈال رکھا ہے۔ ان ربی بما تعملون محیط، میرا رب جو کچھ بھی تم عمل کر رہے ہو اس کو گھیرے ہوئے ہیں۔ تو یہ یعنی کہ ان کو حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو جواب دیا، چونکہ وہ دھمکی اس طرح کی دے رہے تھے کہ اگر آپ کے گھر والے نہ ہوتے تو ہم اس طرح کر دیتے۔ تو لہذا انہوں نے فرما دیا کیا میرے گھر والوں سے زیادہ اپنا اللہ سے زیادہ میرے گھر والے تمہارے پر غالب ہیں؟ سب سے بڑی ذات تو اللہ کی ہے، تم اللہ سے خوف کیوں نہیں کرتے؟ یہی وہ بات ہے جو ان کو بیان کرنے کا وہ یہاں جو آ رہا ہے کہ اس کو تو تم نے پیٹھ پیچھے پھینک رکھا ہے۔ تو لہذا میرا اللہ تو ہر چیز کو گھیرے ہوئے۔ وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ، اور اے قوم تم عمل کیے جاؤ اپنی جگہ پہ، انی عامل، میں بھی عمل کرتا ہوں۔ سوف تعلمون من یاتیہ عذاب خزیہ، سب تو عنقریب معلوم کر لو گے تم کہ کس کی طرف آتا ہے عذاب رسوا کرنے والا۔ ومن ہوا کاذب، اور کون ہے جھوٹا، یہ بھی تم کو معلوم ہو جائے گا۔ وارتقبوا انی معاکم رقیب، تم بھی انتظار کرو اور میں بھی تمہارے ساتھ منتظر رہتا ہوں۔ یہ یعنی کہ شعیب علیہ السلام نے ان کو بھی کلیئر فرما دیا کہ ابھی آپ بھی انتظار کرو، میں بھی آپ کے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا، پس جب آ پہنچا ہمارا امر، نَجَّيْنَا شُعَيْبًا، تو نجات دی ہم نے شعیب علیہ السلام کو، وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ، اور جو بھی ایمان لائے تھے ان کے ساتھ، بِرَحْمَةٍ مِّنَّا، رحمت اپنی طرف سے، وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ، تو آ پکڑا ان کو جو ظالم تھے چنگاڑ نے، فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، تو وہ بھی بڑے رہ گئے اوندے اپنے گھروں میں۔ یہی حالات ہوئی تھی سمود کی بھی، اور یہی حال ہوا قوم شعیب کا بھی۔ كَأَن لَّمْ يَغْنُوا فِيهَا، جس طرح وہ نہیں تھے کبھی آباد ہوئے اس میں، نہیں تھے کبھی فائدہ مند ہوئے اس میں۔ الا، یاد رکھو، بُعْدًا مدینہ، کہ دوری ہے مدین کے لیے بھی، کما بعدت ثمودا، جس طرح دوری تھی سمود کی۔ یہاں بھی وہی بات آ گئی کہ دوری ہے ان دونوں کے لیے، جس طرح سمود کی قوم تھی وہی اسی طرح شعیب علیہ السلام کی قوم کے لیے بھی اسی طرح کا عمل ہوا۔ تو یہ اللہ پاک نے یہ جو واقعات ہوئے باقی قوموں کے، کافی قوموں کے آئے ہیں واقعے، اس میں ہم کو یہی تعلیم دی گئی جو ملتی ہے کہ اللہ پاک نے سب پیغمبروں کو یہی پیغام دے کر بھیجا کہ ایک اللہ کی غلامی کرو، بس اسی میں آپ کی بہتری ہے، اور اللہ کی طرف توبہ کریں، معافی مانگے اس سے اور اس کی طرف رجوع ہو جائیں، اللہ پاک آپ کے لیے سب کچھ بہتر فرما دے گا پیچھے۔ اور یہی بات سب سے پہلے جب ہم شروع کی تھی یہ سورہ ہود، تو اس کے شروع میں نبی علیہ السلام کی زبان سے اللہ پاک نے بھی اسی طرح فرمایا تھا کہ اللہ پاک کی طرف توبہ کرو، پہلے معافی مانگو اللہ پاک سے اور پھر توبہ کرو اللہ کی طرف، وہ تم کو فائدہ دے گا، اچھا فائدہ ایک وقت تک کے لیے،
اور ہر ذی فضل کو اس کا فضل دے گا۔ یہ الحمدللہ اس صورت میں بارہا یہ بات دہرائی گئی۔ اگر آپ اللہ کی طرف توبہ کرو گے، اپنے گناہوں کی پہلے معافی مانگو گے، پھر اللہ کی طرف رجوع ہو جاؤ گے صحیح دل سے، تو آپ کے لیے انشاءاللہ آسانی ہو جائے گی، اس میں کوئی شک نہیں۔ یہ اللہ کے وعدے ہیں، یہی پیغام دے کر پیغمبر بھیجے گے۔ اور یہاں سے انشاءاللہ پھر آگے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ شروع ہوگا، لیکن آج ہمارا جو اختتام ہے یہ الحمدللہ سورہ ہود کی 95 نمبر پر آیت پر ہوا۔ انشاءاللہ یہاں سے پھر شروعات ہوگی۔ الحمدللہ رب العالمین۔